السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ 6 خبریں ہیں بہت دلچسپ اور انتہائی اہم۔ پرویز الہی گرفتار ہونے جا رہے ہیں، فیصلہ ہو چکا ہوا ہے۔ مریم نواز نے نگرانی شروع کر دی ہے۔ پنجاب کابینہ نہیں بن پا رہی، کب بنے گی، کیا فیصلہ ہوا ہے۔ شیخ رشید اور فواد چودھری کی سواریاں، اور کل سینما کے شوز لگیں گے عمران خان صاحب کے حکم پر کل ملک بھر میں، اور عمران خان صاحب نے خود کمر کس لی ہے۔ کیا چاہتے ہیں عمران خان صاحب؟ کون سا اگلا مارکا ہے جو وہ فتح کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی تک تو کوئی مارکا عمران خان صاحب فتح نہیں کر سکے، لیکن اب اگلا مارکا ہے انتخابات کا، ضمنی انتخابات کا، وہ فتح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سارے معاملات ہیں، لیکن پہلے میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ کی نگرانی، اپنی حکومت کی نگرانی مریم نواز صاحبہ نے شروع کر دی ہے، اس کا ذکر کیا جائے، یا پنجاب کابینہ کا۔ تو پنجاب کابینہ، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت، اور وہ بھی پنجاب جو ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کی حکومت، تو وہاں کیا چل رہا ہے؟ کیوں ابھی تک کابینہ نہیں بن پا رہی؟ کابینہ کے لیے سوچا گیا ہے کہ بجٹ اجلاس کے بعد کابینہ بنے گی۔ بجٹ اجلاس چل رہا ہے پنجاب کا، اور چل رہا ہے ایوان اقبال میں، اور ایوان اقبال میں اس وجہ سے چل رہا ہے کیونکہ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں پرویز الہی صاحب، وہ اجلاس ہونے ہی نہیں دے رہے تھے۔ کیونکہ وہ اجلاس نہیں ہونے دے رہے تھے، اسی لیے پھر گورنر صاحب نے اپنا اسپیشل اختیار استعمال کیا، ایک آرڈیننس جاری کیا گیا پنجاب حکومت کی طرف سے، اور پنجاب کی جو اسمبلی ہے اس اسمبلی کے اختیارات وزارت قانون کے ماتحت کر دیے گئے۔ اسپیکر کے سارے دان نکال دیے گئے۔ ظاہر ہے یہ عمل کوئی پسندیدہ عمل تو نہیں ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے، لیکن پرویز الہی صاحب نے جو حرکتیں کی تھیں، جو کرتوت دکھائے تھے، میں کرتوت کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے جس طرح کی گندی سیاست کی تھی، اس کے بعد ظاہر ہے صوبہ ہے، چلانا ہے، اور بجٹ تو پیش ہونا تھا، تو اسی لیے پھر ایک راستہ نکالا گیا کہ جی پرویز الہی صاحب کے اختیارات ختم کر دو۔ پرویز الہی صاحب کو اسپیکر کے طور پر غیر فعال کر دیا گیا۔ یہ بھی تاریخی کام تھا، اور اسپیکر صاحب اپوزیشن کے اجلاسوں کی صدارت کریں، اور اجلاسوں میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں، یہ بتائیں کہ جی بجٹ اجلاس نہیں ہونے دینا، اس کے لیے حکمت عملی بنائیں۔ یہ بھی تاریخی کارنامہ تھا، یہ بھی ماضی میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو ظاہر ایک تاریخی کام ہو، تاریخی جو کردار اسپیکر جو ادا کر رہے تھے اپوزیشن کا، تو اس کا جو توڑ تھا وہ بھی تاریخی فیصلے کے ذریعے ہونا تھا، تو وہ تو ہو گیا۔ لیکن اب کیونکہ بجٹ اجلاس چل رہا ہے، اور بجٹ اجلاس سے پہلے کابینہ بن جاتی تو زیادہ بہتر تھا، لیکن ابھی کابینہ نہیں بن پا رہی۔ پرسوں اسلام آباد میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو کوآرڈینیشن کمیٹی تھی، پاور شیئرنگ کمیٹی، اس کا اجلاس ہوا، اس میں ڈسکشن ہوا معاملہ۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس پیپلز پارٹی کے لوگ چل کر گئے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ آصف زرداری صاحب لاہور آئے، ان کے پاس گئے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو یہ وزارتیں دے ہی نہیں رہے۔ پیپلز پارٹی کو وزارتیں نہیں دینی، اسی وجہ سے کابینہ مکمل نہیں ہو پا رہی۔ پیپلز پارٹی کو ان کی وزارتیں جو وہ چاہ رہے ہیں وہ نہیں ملنی، نہیں دینی۔ یہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک جو کیا کہتے ہیں رکاوٹ ہے ان کے اندر، وہ ڈال رہے ہیں، تو وہ اسی وجہ سے ابھی تک کابینہ نہیں بن پا رہی۔ تو اب آج جب میں نے پتہ کیا کہ جی معاملہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے، تو یہ کہا گیا پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز صاحب کی طرف سے اپنے اس کوآرڈینیشن کمیٹی میں شامل اپنے ارکان کو بھی، اور پیپلز پارٹی کے ان لوگوں کو جو ڈیل کر رہے ہیں پنجاب حکومت کے ساتھ، ان کو بھی، کہ ذرا یہ بجٹ پاس ہونے دیں، اس کے بعد ہم کابینہ بنائیں گے۔ تو یہ بڑا دلچسپ صورتحال ہے کہ بجٹ پاس ہوگی، اس کے بعد کابینہ بنے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی مزید 15-20 دن پنجاب بغیر کابینہ کے چلے گا۔ ملک کا سب سے بڑا صوبہ، اور جس میں ظاہر ہے وہ اسٹیک سب سے بڑا مسلم لیگ نون کا ہے۔ جب ان کو پرواہ نہیں ہے، تو میں نے پیپلز پارٹی کے دوستوں سے پوچھا، لوگوں سے جو اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، تو میں نے جب ان سے پوچھا، میں نے کہا پھر صوبہ کس طرح چلے گا، مطلب کابینہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اسٹیک تو تھوڑا سا ہے، ان کو اگر خود فکر نہیں ہے تو ہم کیا کریں، ہم تو پیچھے دوڑے بھاگے پھر رہے ہیں کہ جی کابینہ بنائیں، ذمہ داریاں تقویض کریں، تقسیم کریں، تاکہ ہم اپنے حصے کا کام کریں، آپ اپنے حصے کا کام کریں، صوبہ چلے۔ لیکن صوبہ نہیں چل رہا، اور اس کی ذمہ داری اس وقت اب جو صورتحال ہے، ظاہر ہے اس کی کلی ذمہ داری پنجاب کے حوالے سے، مرکز میں تو شیئرنگ ہو گئی نا، یہاں پر جب ذمہ داری تک نہیں دی جا رہی اتحادیوں کو، خاص طور پر پیپلز پارٹی کو ایک اتحادی ہے، اور ابھی وہ تو دوسرا آنے ہیں، جو منحرف ارکان تھے پی ٹی آئی کے جو ڈی سیٹ ہو گئے، وہ جب آئیں گے الیکٹ ہو کے دوبارہ، تو پھر اس کے بعد دیکھیے ظاہر پتہ چلے گا کہ ان کو بھی کوئی ذمہ داری ملتی ہے نہیں ملتی، وہ کیونکہ مسلم لیگ نون کے اس میں آ جائیں گے۔ لیکن جو ایک ہی اتحادی ہے پیپلز پارٹی، تو ان کو جب ذمہ داری نہیں دی جا رہی، تو وہ کہہ رہے ہیں پھر ہم
ظاہر ہے وہ کامیابی یا ناکامی جو بھی ہے اس میں پھر ہم بھاگیدار، ہم حصے دار نہیں بنیں گے. تو یہ معاملہ کہ ابھی مزید 20-25 دن پنجاب کابینہ لٹکی رہے گی. پنجاب میں کابینہ ہوگی نہیں، بلکہ پنجاب میں حکومت ہی نہیں ہوگی. بجٹ پیش کرنا، وزیر اعلیٰ صاحب کا ہونا، یہ کوئی کابینہ کا وہ نہیں ہے. 2-4 وزیر ہیں جو کام کر رہے ہیں، خاص طور پر وزیر صحت جو ہیں جن کو ابھی پورٹ فولیو ملا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے وہ غیر اعلانیہ ایک مطلب انڈرسٹوڈ بات تھی کہ جی وہی ہوں گے. وہ خواجہ سلمان رفیق وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پنجاب میں کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا کام کرتا ہوا وزیر متحرک. تو حمزہ شہباز صاحب اکیلے ہیں، اکیلے اپنے جہاز میں ادھر ادھر جا رہے ہیں اور کوئی کام نہیں ہو رہا. بہرحال اب مریم نواز صاحبہ جو ہے، دوسرا معاملہ مریم نواز صاحبہ، عمران خان صاحب جو ہے نا وہ کمر کس کر پنجاب کی طرف آ رہے ہیں کل، اور اس کے علاوہ کل وہ ایک بڑا شو بھی لگانے جا رہے ہیں. اب وہ شو ظاہر ہے سینما شو ہے، اور وہ شو کہاں کہاں سینما اسکرینیں لگیں گی پاکستان میں، یہ بڑا دلچسپ اپنا معاملہ ہے. اس پر بھی میں آتا ہوں. مریم نواز صاحبہ نے اپنی حکومت کی نگرانی شروع کر دی ہوئی ہے. مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی کہاں کہاں لوڈ شیڈنگ کتنی دیر ہو رہی ہے ذرا بتائیں. اب ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے پاس یہ پورٹ فولیو ہے اس کا توانائی کا، بجلی کا. اس پر خرم دستگیر صاحب وزیر ہیں، دوسرے وزیر جو ہیں ان کے وہ اپنا مشیر کیا نام ہے ان کا، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے سارے معاملات کو دیکھنا. لیکن المیہ یہ ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، دن بدن بڑھ رہی ہے. اب تو یہ کہ پچھلے کافی دنوں سے 3 گھنٹے بھی بجلی بند رہتی ہے رات کو، خاص طور پر. یعنی رات جہاں میں رہتا ہوں گڑی شاہو کے اور ان کے گرد و نواح گڑی شاہو کے آس پاس، وہاں پر لائٹ گئی تھی اپنا 1:15 بجے اور آئی تھی 3 بجے. پرسوں 11:15 بجے گئی تھی رات کو اور آئی تھی 2:15 بجے. یہ میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جی اکثر علاقوں میں اب 3 گھنٹے، وہ 1 گھنٹے والا جو تھا وہ الگ جاتی ہے لائٹ، لیکن ایک ہی وقت میں 3 گھنٹے بجلی کا جانا گرمی کے اس موسم میں. آج کل تو ذرا تھوڑا سا بارش کی وجہ سے ہے کہ اپنا تھوڑا سا بندہ مطلب اتنا تنگ نہیں ہوتا انسان، لیکن 3 گھنٹے بجلی غائب رہنا. اور مریم نواز صاحبہ کو تو خیر کچھ لوگ نیچے سلوٹ کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں، وہ ان کو بتا رہے ہیں، مس گائیڈ کر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کو کہ جی نہیں لوڈ شیڈنگ اتنی نہیں ہو رہی. میں دیکھ رہا تھا کسی ایک خاتون نے، وہ تو 0 لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہوئی ہے. وہ عاشر عظیم صاحب ہیں، وہ کینیڈا بیٹھے ہوئے، انہوں نے ذرا وہ کیا ہے، وہ کیا ہوتا ہے ٹونٹ طنز کیا، انہوں نے کہا کہ جی بالکل بھی نہیں جا رہی بجلی، جا ہی نہیں رہی میری طرف تو بالکل نہیں جا رہی. واقعی آپ کی طرف نہیں جا رہی ہوگی بھائی، یہاں پر تو جا رہی ہے، حشر ہوا ہے. اور ابھی بھی میں جب بات کر رہا ہوں یہاں لائٹ نہیں ہے نشادمان کے علاقے میں، ہمارے اسٹوڈیو میں ہم ایک ولاگ لائٹ میں کرتے ہیں، بجلی میں کرتے ہیں، دوسرا بغیر بجلی کے کرتے ہیں. پھر UPS جنریٹر بھی تھک جاتے ہیں، UPS بھی تھک جاتے ہیں. تو ابھی بھی مطلب گرمی آنا شروع ہو گئی ہے، پسینہ آنا شروع ہو گیا ہوا ہے، تو لائٹ نہیں ہے. تو مریم نواز صاحبہ نے خود نگرانی کرنا شروع کر دی ہے. شاید کوئی ریلیف ملے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملے گا، کیونکہ مسئلہ جو ہے وہ روکڑے کا ہے، پیسے کا ہے. جب تک پیسہ باہر سے نہیں آئے گا اور جب تک بجلی کی قیمتیں مزید نہیں بڑھیں گی، جو کہ اس حکومت کی منشا ہے، ابھی بھی میں 7 روپے سے زیادہ، میرا خیال تقریباً 8 روپے جو ہے وہ سفارش آ گئی ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھائی جائے گی، بجلی کی قیمت بڑھائی جائے گی. لوڈ شیڈنگ تو بڑھی رہی ہے. اب یہ الفاظ جو ادھر ادھر ہو رہے ہیں اس کی وجہ بھی لوڈ شیڈنگ ہے. گرمی میں بولا ہی نہیں جا رہا. تو بہرحال تو ایک تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے خود نگرانی شروع کر دی ہوئی ہے. اچھی چیز ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو جب وہ حکومت میں آتی ہیں تو پارٹی جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک چیز ہوتی ہے کہ پارٹی اس میں غیر فعال ہو جاتی ہے. اور خاص طور پر مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف، یہ 2 جماعتیں جن کی پارٹی سٹرکچر زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے، یہ اپنے اداروں، پارٹی کے اداروں کے ذریعے فیصلے نہیں کرتے. پاور پالیٹکس کرنے والی اقتدار میں آنے والی پارٹیوں کا میں موازنہ کر رہا ہوں. نسبتاً پیپلز پارٹی، ان کی CEC کی میٹنگ بھی ریگولر ہوتی ہے، کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی پارٹی ان کی فعال رہتی ہے. تو مسلم لیگ نون حکومت میں آتی ہے، آپ جب بھی دیکھیں تو مسلم لیگ نون کی پارٹی غیر فعال ہو جاتی ہے. PTI کا یہی عالم تھا. عمران خان صاحب نے آخری دنوں میں جب مصیبت میں آئے تب انہوں نے آ کر اپنی کور کمیٹی اور اپنی پارٹی کو ذرا مشاورت کرنا شروع کر دی تھی، ورنہ 5 پیارے بٹھا دیتے تھے اور وہاں پر بات چیت ہو جاتی تھی، ٹویٹر پر چل رہا ہوتا تھا معاملہ اور کوئی مشاورت کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. تو بہرحال یہ اچھی چیز ہے. پارٹی کو جمہوریتیں، حکومتیں
حکومتیں تب ڈیلیور کرتی ہیں اور جمہوریتیں تب مضبوط ہوتی ہیں جب پارٹی کی حکومت کے اوپر نگرانی ہوگی. تو مریم نواز صاحبہ مسلم لیگ نون میں نواز شریف صاحب کی جانشین ہیں اور سب سے زیادہ طاقتور شخصیت ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی زیادہ عوامی سپورٹ مریم نواز صاحبہ کی ہے. عوامی چہرہ مسلم لیگ نون میں مریم نواز صاحبہ ہیں اور نواز شریف صاحب کا فل آشیرواد جہاں شہباز شریف صاحب کو ہے وہاں مریم نواز صاحبہ کو بھی ہے. اور مریم نواز صاحبہ کے اوپر اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لہٰذا وہ پارٹی کو چلا رہی ہیں، پارٹی کے معاملات دیکھ رہی ہیں. تو مریم نواز صاحبہ اگر واقعی اپنی حکومت کی نگرانی اسی طرح کریں گی اور جو فیڈ بیک آئے گا وہ فیڈ بیک یہ نہیں وہ کہ خوشامدیوں کو چھوڑ کر کہ جی بجلی نہیں جا رہی، اس بات کو چھوڑ کر مریم نواز صاحبہ خود بھی اپنا کچھ اپنے سورسز سے اپنے کوئی جاسوس بھی لگائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے. لاہور شہر میں یہ عالم ہے تو پھر سوچیں کہ جو گرد و نواح جو دیہاتی علاقے وہاں پر کیا حشر ہوگا. لوگ کسان ٹیوب ویل بند، ڈیزل افورڈیبل نہیں ہے، تو جو حشر ہو رہا ہوگا وہ ظاہر ہے مجموعی طور پر حکومت کے لیے کوئی اچھی چیز تو نہیں ہوگا. ظاہر ہے کسان تنگ، تاجر تنگ، صنعت کار تنگ، عوام تنگ، مہنگائی سے تو پہلے ہی تنگ ہیں تو لوڈ شیڈنگ سے مزید تنگ ہوں تو حکومت کے لیے تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تو لہٰذا مریم نواز صاحبہ ٹویٹر پر جو ان کو فیڈ بیک لوگ کچھ دے رہے ہیں اچھا اس پر مت جائیں، کچھ بھی اچھا نہیں ہے. بہت حالات خراب ہیں اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بہت زیادہ خراب ہیں. اچھا جی، اب میں عمران خان صاحب والے معاملے پر تو آتا ہوں. خان صاحب نے جو کمر کس کر کل آ رہے ہیں نا پنجاب، اور کل ایک اور بھی بڑا شو لگا رہے ہیں، اس پر تو میں آتا ہوں. لیکن دوسرا مسئلہ ہے پرویز الہی صاحب کی گرفتاری کا. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ حکومت تنگ آ چکی ہے پرویز الہی صاحب کے معاملات سے. جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کر دیا پرویز الہی صاحب کیا کرتے رہے. اب یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے مونس الہی کے خلاف تو منی لانڈرنگ کا مقدمہ FIA نے درج کر لیا ہے. اب پرویز الہی کا بھی پیچھا کیا جا رہا ہے. میں نے تو ایک بات کی تھی کہ جی حکومت اگر اتنا ہی شوق تھا کوئی غیر آئینی قدم اٹھانے کا کہ اسپیکر کو غیر فعال کر دیا، اس سے بہتر تھا اسپیکر کو گرفتار کر دیتے، اپنا بھی کام چلاتے، آئین قانون یا اسمبلی کی اتھارٹی پر بھی کوئی قدغن نہ لگتی. اب آپ نے اسمبلی کی اتھارٹی جو ہے وہ سرنڈر کر دی، وہ اپنے گورنر کے حوالے کر دی. تو یہ جو بنی ہے ایک نظیر، یہ جو مثال بنی ہے، یہ آگے جا کے مسلم لیگ نون کا پیچھا کرتی رہے گی کہ جی ایک آرڈیننس کے ذریعے اسپیکر کو غیر فعال بنا دیا. پھر یہ لوگ نہیں دیکھیں گے کہ اسپیکر کا کردار کیا تھا. تاریخ یہ نہیں دیکھے گی کہ اسپیکر کا کردار کیا تھا. تاریخ یہ دیکھے گی کہ خود کو جمہوری کہلانے والی پولیٹیکل پارٹی نے اسپیکر کا آفس جو ہے اس پر حملہ کیا اور اسپیکر کو غیر فعال بنا دیا. تو اب وہ جو بات میں گزارش کر رہا تھا کہ جی میں نے یہ تو کہا تھا کہ جس طرح آغا سراج درانی صاحب کو نیب نے گرفتار کر لیا تھا نا، اسپیکر تھے، سٹنگ اسپیکر، تو آپ کے پاس ایک مثال موجود تھی. آپ کوئی نہ کوئی مقدمہ، اور مقدمات تو پرویز الہی صاحب پر بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے جو کچھ کیا ہوا ہے پچھلے اتنے دنوں سے تو ان پر کوئی مقدمہ بن بھی سکتا تھا. تو اب خبریں آ رہی ہیں کہ پرویز الہی صاحب کے اوپر کرپشن، منی لانڈرنگ اور اس طرح کے معاملات میں تفتیش کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور یہ طے ہوا ہے کہ جی پرویز الہی صاحب کو کوئی مقدمہ تگڑا تھا بنا کر گرفتار کیا جائے گا، تاکہ جب تک ان کو اسپیکر کی سیٹ سے ہٹایا نہیں جاتا، کیونکہ 17 جولائی کو انتخابات ہونے ہیں، ضمنی انتخابات، اور ان ضمنی انتخابات پر آس ہے مسلم لیگ نون کی کہ جو 20 MPAs جو منحرف PTI کے ڈی سیٹ ہوئے ہیں تو وہاں پر وہ میجورٹی لے کر آ جائیں گے اور اس کے بعد پھر وہ تحریک عدم اعتماد لا کر اسپیکر کو ہٹا دیں گے اور اپنا اسپیکر لگا دیں گے. تو یہ ان کا پلان ہے کہ جی یہ تقریباً اگست تک کا پلان ہے. لیکن اگست سے پہلے بجٹ سیشن چل رہا ہے، کب تک اس آرڈیننس کے ذریعے معاملات چلاتے رہیں گے؟ عدالت چلے گئے اسپیکر تو کیا ہوگا؟ عدالت نے اگر حکم دے دیا کہ جی یہ سارا کچھ غیر قانونی تھا، یہ آرڈیننس جو ہے وہ عدالت اڑا کر رکھ دے، تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے یہ سارے معاملات تو اپنا کیا کہتے ہیں حکومت کی نظر میں ہیں. تو اسی وجہ سے حکومت کو یہ مشورہ دیا گیا ہے، وہی میرے والی بات کہ جی اب ان کو گرفتار کر کے کچھ دن ذرا اندر رکھیں اور ایک مقدمہ نہیں کئی مقدمات ہوں، تاکہ ایک سے ضمانت ہو تو دوسرے میں، دوسرے سے ہو تو تیسرے میں، اور ہم اپنے ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے اجلاس چلاتے رہیں. تو اور اگلی جو خبر تھی وہ تھی ضمنی انتخابات کی، جس کا میں ذکر بھی کر چکا ہوں. عمران خان صاحب کل خبر ہے کہ وہ لاہور آ رہے ہیں. آتے آتے وہ راستہ بدل بھی لیتے، یو ٹرن لے لیتے. آپ کو پتہ تو ہے عمران خان صاحب نے وہ جو 25 مئی کو لانگ مارچ کیا تھا، آ رہے تھے ڈی چوک پر اور جناح ایونیو سے یو ٹرن لے کر چلے گئے تھے. تو کوئی پتہ نہیں کل لاہور نہ آئیں، لیکن جو معاملہ ہے ان کا لاہور آنے کا، جو کہا جا رہا ہے کہ وہ لاہور آ رہے ہیں اور خود آ کر نگرانی کریں گے ضمنی انتخابات یہ 20 حلقوں کی. اس کے لیے
عمران خان صاحب جو ہیں وہ انٹروڈیوس کریں گے کینڈیڈیٹ کا جو فیصلہ ہوا ہے ان کا جائزہ لیں گے. جو فیصلہ نہیں ہو سکا کینڈیڈیٹس کا وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کس کو ٹکٹ دیا جائے. لیکن جو اصل مارکہ ہے وہ لاہور کا ہے. لاہور میں 4 نشستیں ہیں اور 4 میں سے پی ٹی آئی 3 کا فیصلہ کر چکی ہوئی ہے. اور یہ جو انتخاب جو 2018 میں مسلم لیگ نون نے سیٹیں ہاری تھیں تو کتنے مارجن سے کتنے ووٹوں سے ہاری تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور اس کے بعد پھر شیخ رشید اور اپنا فواد چودھری صاحب کی سواریاں اور پھر شو جو لگنے جا رہا ہے کل ملک بھر میں 9 بجے دیکھنا نہ بھولیے گا. بڑا دلچسپ شو ہوگا. بڑے شہروں میں بتا دیا گیا ہے کہ کہاں کہاں سینما اسکرین لگیں گی, کہاں کہاں بڑی اسکرینیں لگیں گی. وہ شو بڑا دلچسپ ہوگا, وہ ضرور دیکھیے گا. لیکن پہلے ذرا یہ جو لاہور کے حلقے ہیں یہ میں نے تھوڑا سا حساب کتاب اپنے ریسرچ کرنے والی ٹیم سے کو تکلیف دے کے نکالا ہے. 2018 کے انتخابات میں جو پی پی 158 تھا وہاں سے علیم خان جو عمران خان صاحب کے سب سے بڑے باغی, سب سے بڑے فائنینسر تھے اور سب سے بڑے باغی ہیں, انہوں نے 52,299 ووٹ لیے تھے. مسلم لیگ نون کے یہاں سر پہ رانا احسن صاحب تھے, انہوں نے 45,228 ووٹ لیے تھے. تقریباً کوئی 7,000 کا فرق سے یہ ہارے تھے. یہ اچھا خاصا مارجن ہے. پی پی 167 یہاں پر جو تھے نذیر چوہان صاحب ایک بار باغی ہوئے تھے, پھر واپس چلے گئے تھے, پھر منحرف ہو گئے. انہوں نے ووٹ لیے تھے 40,707. اور میاں محمد سلیم نون لیگ کے تھے, انہوں نے لیے تھے 38,463. یہ بہت کم مارجن 2,000 کے قریب کا مارجن ہے. اچھا جی, پی پی 168 پر اسد کھوکھر صاحب. اچھا اب یہاں پر نا جو ہے اپنا علیم خان والی سیٹ اس پر میاں اکرام عثمان کو ٹکٹ پی ٹی آئی دے رہی ہے. مسلم لیگ نون نے بھی فیصلہ نہیں کیا کیونکہ علیم خان تو نہیں لڑ رہے خود الیکشن, تو یہاں پر وعدے کے مطابق تو علیم خان کو ٹکٹ جائے گا اگر علیم خان لڑیں گے, ورنہ پھر مسلم لیگ نون اپنا کینڈیڈیٹ کوئی اور دے گی. ادروائز باقی جو ہے جہاں جو خالی جو لوگ اپنا منحرف ہیں ان کو ٹکٹ دینے کا وعدہ تھا. تو اسی لیے صرف میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کا ذکر کر رہا ہوں کہ اکرام عثمان کو علیم خان والی سیٹ پر ٹکٹ دینے کا فیصلہ ہوا ہے. اور دوسرا پی پی 167 کا جو میں آپ کو نذیر چوہان والی, یہاں پر پہلے فیصلہ ہوا تھا عاطف چودھری کو ٹکٹ دینے کا, لیکن وہ فیصلہ واپس ہوا, یو ٹرن ہوا. اب سننے میں آ رہا ہے کہ شبیر گجر صاحب کو ٹکٹ دیا جائے گا. اچھا جی, پی پی 168 ہے جی, یہ اسد کھوکھر صاحب یہاں سے جیتے تھے ضمنی انتخابات میں 2018 کے بعد, کیونکہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے قومی اور صوبائی اسمبلی کی ایک سیٹ جیتی تھی. خواجہ صاحب نے یہ والی سیٹ خالی کر دی تھی پی پی 168, اور پھر یہاں پر اسد کھوکھر صاحب پی ٹی آئی کے یہ دوبارہ جیت کر آئے تھے, نون لیگ کے ہار گئے تھے. تو یہاں پر جو ہے یہ اب دیکھیں پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا نواز آوان صاحب کو. اب اسد کھوکھر صاحب جو منحرف رکن ہیں پی ٹی آئی کے, وہ ظاہر مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. پی پی 170, اور یہاں پر ابھی تک پی ٹی آئی نے کوئی اعلان نہیں کیا, لیکن یہاں پر محمد امین ذوالقرنین جو ہیں انہوں نے 25,000 ووٹ لیے تھے پی ٹی آئی کے, اور یہ منحرف ہوئے ظاہر ہے. اور ان کی جگہ ان کے سامنے مسلم لیگ نون کے میاں عمران, انہوں نے 20,770 ووٹ لیے تھے. اچھا, تو یہ جو ہے ان حلقوں کی پوزیشن ہے. میں نے جو لاہور کے حلقے ہیں, اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئیں گے کل, اور آ کر یہاں پر اپنے ان کینڈیڈیٹس کے علاوہ جو باقی 16 اور 17 بنتے ہیں, 3 کا تو اعلان ہو چکا ہوا ہے, جو 17 باقی حلقے ہیں ان کا وہ فیصلہ کریں گے. لیکن کل عمران خان صاحب نے ایک اور بھی اعلان کر رکھا ہے کل کے لیے. کل پی ٹی آئی جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے ملک گیر احتجاج مہنگائی کے خلاف. وقت ہوگا رات کو 9 بجے, 9 سے 11 شو ہوا کرتے تھے, تو سینما شو. تو یہ شو عمران خان صاحب ان کو خطاب کریں گے, اپنا ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے. اس کے لیے اسکرینیں لگیں گی, اور اسکرینیں کہاں لگیں گی, کہاں یہ سینما اسکوپ شو چلے گا. اس کے لیے فواد چودھری صاحب نے ایک اپنا ویڈیو بیان جاری کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو احتجاج ہوں گے وہ تو ہے ملک گیر, لیکن بڑے شہروں میں انہوں نے جگہ بتا دی ہے کہ کہاں, کیونکہ جگہ اس لیے بتائی گئی ہے ایڈوانس میں کیونکہ وہاں پر اسکرین لگے گی. ویسے پروٹیسٹ ہوتا ہے تو لوکل تنظیمیں خود ڈیسائیڈ کرتی ہے, ابھی بھی لوکل تنظیموں نے ڈیسائیڈ کر کے ان کو بتا دیا ہے. لیکن لوگوں کو ایک تو یہ کہ لوگ وہاں پہنچیں, دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کا خطاب ہوگا ویڈیو لنک پر, تو ویڈیو لنک پر وہ جو سینما اسکوپ خطاب ہوگا وہ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر خطاب کریں گے, اور باقی لوگ کہاں بارش ہو رہی ہوگی, کہاں گرمی ہوگی, تو وہاں سنیں گے. تو کراچی شارع قائدین پر 9 بجے شو لگے گا, سینما اسکوپ شو. لاہور میں لبرٹی چوک پر, پسندیدہ لبرٹی چوک, فیصل آباد گھنٹہ گھر چوک, ملتان چوک شاہ عباس,
اور راولپنڈی کمرشل مارکیٹ اسلام آباد میں F9 پارک کے اندر شو لگے گا۔ F9 پارک جو عمران خان صاحب کے لیے کو بہت زیادہ پسند ہے، وہاں پر یہ شو لگے گا۔ اب دوبارہ میں وہ بات کروں جو پہلے کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ پروٹیسٹ جو سیاسی مظاہرے ہوتے ہیں، مہنگائی کے خلاف ہوں، کسی حکومت کے خلاف ہوں، اتوار کا دن رات کا وقت یعنی بے اثر، کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہاں جی ہم موجود ہیں، یہ دکھانے کے لیے، یا پھر عمران خان صاحب کو خطاب کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اپنی بات ریپیٹ کرنے کا، پروپیگنڈا کرنے کا۔ تو پروپیگنڈا کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن سیاسی مظاہرہ جس کا اثر ہوتا ہے، جو حکومت کو ہلا کر رکھ دے یا جو حکومت کو کم از کم پریشان کرے، اس اتوار اور رات کے ٹائم پہ سینما اسکوپ مظاہرے جو ہیں ان کا کوئی اثر نہیں ہوا کرتا۔ رات کو بیٹھ جائیں گے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، گانا بھی ہوگا، میوزک بھی ہوگا، ڈانس بھی ہوگا، پارٹی ترانے بھی ہوگے، سارا کچھ ہوگا، خان صاحب کا خطاب بھی ہوگا۔ سب کچھ کے باوجود ان مظاہروں کا کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ مہنگائی نے لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے، لوگ تنگ ہیں، لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ ابھی بھی ڈر رہے ہیں نکلنے سے، اس لیے رات کو وہ نکل رہے ہیں۔ اچھا جی، شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے تو آزادی لے لی ہے۔ شیخ صاحب وہ جو عمران خان صاحب کی حقیقی آزادی مارچ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن شیخ صاحب نے آزادی حاصل کر لی ہوئی ہے۔ فریڈم ہاؤس ہے ان کا، فارم ہاؤس ہے اسلام آباد کے گرد و نواح میں، وہاں پر اکثر شیخ صاحب جاتے ہیں، گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، گھڑ سواری کرتے ہیں اور تصویر بنواتے ہیں۔ کل بھی آج بھی انہوں نے ایک تصویر جاری کی ہے، بڑی دلچسپ تصویر ہے، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹریک سوٹ پہنا ہوا ہے، ٹائٹ سا شیخ صاحب کا پیٹ نکلا ہوا ہے، شیخ صاحب ایک بیٹھے ہوئے ہیں گھوڑے پر۔ مجھے وہ دیکھ کر نا، وہ ویلکم 2 فلم ہے اس کی، انل کپور اور وہ نانا پاٹیکر کی، اس میں ایک جس نے فلم دیکھی ہے وہ صرف وہ ڈائلاگ میں نہیں بتا رہا، لیکن نانا پاٹیکر صاحب کو شوق ہوتا ہے اداکاری کرنے کا، اور ان کا جو سین ہوتا ہے گھوڑے پر بیٹھنے کا، اور گھوڑے سے وہ ڈرتے ہیں تو لہٰذا سین شوٹ نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ تو جو ڈائریکٹر ہے وہ کمال تاریخی ڈائلاگ بولتا ہے، وہ میں ڈائلاگ نہیں بول رہا کیونکہ وہ ڈائلاگ جو ہے وہ ذرا کچھ غیر مناسب سا ہے، نامناسب سا ہے۔ تو شیخ صاحب اسی طرح گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور گھوڑے کی جو بانگیں ہیں وہ شیخ صاحب نے وہ جو لگام ہے وہ کس کے پکڑی ہوئی ہے کہ کہیں گر نہ جاؤں۔ ظاہر ہے بھاری بھرکم آدمی ہے، گھوڑا بھی تنگ آ جاتا ہے کہ اتنا وزن دار آدمی اٹھا کر میں کیسے آگے بڑھوں، لیکن شیخ صاحب لک دے رہے ہیں کہ جی میں اب جہاد پہ جا رہا ہوں۔ تحریک آزادی جو ہے، حقیقی آزادی کی تحریک، اس کے لیے میں نے اپنے فریڈم ہاؤس میں تیاری شروع کر دی ہوئی ہے۔ اور دوسری سواری کی ہے فواد چودھری صاحب نے، بڑی دلچسپ۔ فواد چودھری صاحب اور ان کے بھائی فراز چودھری صاحب، وہ جہلم میں اپنا کینال روڈ پر ان کی ایک تصویر بڑی ویڈیو کمال وائرل ہوئی ہے، وہ اونٹ پر سواری کر رہے ہیں، اونٹ پر۔ اب ظاہر ہے یہ جو جیسچرز ہیں، ارطغرل غازی اور جہاد، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں سیاست نہیں کر رہا، میں تو حقیقی آزادی کی تحریک اور حقیقی آزادی کے لیے جہاد کر رہا ہوں، اور پھر اس جہاد کے لیے عمران خان صاحب کو 2 سپاہی تو کم از کم مل گئے، ایک گھوڑے پر، ایک اونٹ پر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔